سمجھیے گا، میں نے خدمت اقدس میں عرض کیا کہ اسلام اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ صرف اور صرف مذہب کے خانے میں اسلام کا لفظ آ جانا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور نہ ہی یہ اسلام کا سبب ہے۔ قرآن جس مرحلے کو پیش کر رہا ہے وہ بالکل مختلف ہے، قرآن جس مرحلے کو پیش کر رہا ہے وہ بالکل الگ ہے۔ کل میں نے خدمت اقدس میں نساء کریمہ کو پڑھا تھا، ابتدائی دو باتوں کو عرض کرنے کے بعد اس پوری آیت کا ترجمہ بھی اس منزل پہ نہ کر سکا کہ حضور سرور کائنات اس منزل پہ حقیقت اسلام کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اور قرآن مجید حضور اکرم کی زبان مطہر سے ان الفاظ کو استعمال کروا رہا ہے۔ بہت توجہ، الحمدللہ آپ لوگ بہت اچھی طرح سن رہے ہیں، بہت اچھی طرح سے تمام باتوں کو لے رہے ہیں، اور بہت دور تک یہ تمام آوازیں ہماری پہنچ رہی ہیں، ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ اس کیفیتوں کے ساتھ میں اگر بات کری سمجھ سکے تو یقیناً بہت بڑی بات ہوگی۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے رسول کہیے کہ میری نمازیں، میرے تمام اعمال، میری حیات، میری موت، سب کچھ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اب وہ لوگ جو اپنی زندگی کو مختلف پارٹ میں تقسیم کر دیتے ہیں، الگ الگ پارٹ میں رکھتے ہیں، یہ باپ کے لیے، یہ ماں کے لیے، یہ بیوی کے لیے، یہ بچوں کے لیے، یہ سوشل ورکر ہونے کے اعتبار سے سوشل میڈیا کے لیے، یہ وہاں کے لیے، یہ وہاں کے لیے، یہ جو کچھ بھی انسان کرتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک مسلمان اپنی زندگی کو تقسیم نہیں کرتا۔ مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ اس کی پوری زندگی صرف اور صرف وحدہ لا شریک پروردگار کے لیے ہوتی ہے۔ میں نے خدمت میں عرض کیا تھا آپ لوگوں کو، اور آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا، اب میں وہاں سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں باپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ماں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اولاد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے یہاں حیثیت ہے پروردگار کی۔ ہم باپ کو اس لیے سمجھتے ہیں کہ اس نے سمجھوایا ہے، ہم نے ماں کو اس لیے سمجھا کہ اس نے کہا ہے، ہم نے بچوں کو اس لیے سمجھا کہ اس نے کہا ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کے کہنے پر کرتے ہیں، وہ کہتا ہے ہم تسلیم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے ہماری زندگی کے ہر عمل کو عبادت کا درجہ دیا ہے۔ اور وہ مزاج اور تھا کہ جہاں عبادتوں کے لیے گھر چھوڑ کے جنگلوں میں جایا جاتا تھا، جہاں اپنا سب کچھ ترک کرنے کے بعد عبادت گاہوں میں جایا جاتا تھا۔ اور یہی فرق بھی ہے عام مسلمانوں میں اور آپ میں، بہت توجہ کیجیے گا، عام مسلمانوں میں اور آپ میں، کہ مسلمان عبادت کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور مسجد میں آتا ہے، لیکن آپ کا مزاج بالکل الگ بنایا ہے اہل بیت نے۔ اہل بیت نے آپ کا مزاج یہ بنایا کہ عبادت کے لیے صرف مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہر عمل کو اس کی مرضی کے مطابق کر لو۔ اپنی ہر مرضی کو، اپنے ہر عمل کو اس کی مرضی کے مطابق کر لو، تمہارے عمل کو عبادت ہم قرار دیں گے۔ اب عبادت کس کا نام ہے؟ ظاہر اللہ اکبر کہنے کا نام عبادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے کا نام عبادت ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کا نام عبادت ہے، اشہد ان علی ولی اللہ کہنے کا نام عبادت ہے، نمازیں پڑھنے کا نام عبادت، روزہ رکھنے کا نام عبادت، حج کرنے کا نام عبادت، زکات دینے کا نام، یہی تو عبادتیں ہیں۔ اس کے علاوہ اور کیا عبادت ہے؟ تمام معاشرے کے درمیان معاشرے کے لوگوں کے اہتمام اور انتظام اور ان کی کیفیتوں کو دیکھنے کا نام عبادت، یہی تو عبادت ہے۔ اب میں کہوں کسی کو قتل کرنے کا نام عبادت ہے؟ بہت توجہ کیجیے گا کہ کسی کے سر و تن میں جدائی کرنے کا نام عبادت ہے؟ کوئی کہے گا ظاہر مسجد میں جانے کا نام عبادت ہے، سر و تن میں جدائی کرنے کا نام عبادت نہیں ہے، روزہ رکھنے کا نام عبادت ہے۔ بہت توجہ کیجیے، نتیجے دے رہا ہوں اس منزل کے اوپر، حقیقت اسلام کو سمجھنے کی ایک اہم ترین کوشش اور کاوش کر رہا ہوں، یقیناً محسوس کریں گے۔ یاد رکھیں روزہ رکھنے کا نام عبادت ہے، لیکن کسی کے خون بہانے کا نام عبادت نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ لیکن میں کیا کروں اگر یہ خون بہانا بھی اس کی مرضی کے مطابق ہو، اور سنیے گا اس کی مرضی کے مطابق ہو، تو رسول جیسا خاتم النبیین علی کی ایک ضرورت کو ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے۔
علی کے روزے کو ثقلین کی عبادت سے بہتر نہیں کہا. علی کی ضربت کو ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کی ایک ضربت. اور یہی وجہ کبھی کبھی ان چیزوں کو سمجھنے میں لوگوں کو کہیں کہیں غلط فہمی ہوتی ہے. یہی مرحلہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. اس سے تھوڑا سا پہلے علی کی ضربت چلی، یہ والی نہیں، اس سے پہلے والی، اور عمر ابن عبدود کے دونوں پاؤں کو علی نے کاٹ دیا. وہ ضربت عبادت افضل نہیں ہوئی ہے. اور ایک بڑا زمین پہ گرا عمر، اور جیسے عمر ابن عبدود گرا تو تاریخ کہتی علی ایک مرتبہ اس کے سینے پر سوار ہوئے، یہ چاہتے ہوئے کہ اس کے سر و تن میں جدائی کریں اور معاملہ ختم ہو جائے. علی سینے پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس نے بے ادبی کی. تاریخ نے لکھا کہ اس نے بے ادبی کی. علی ایک مرتبہ اس کے سینے سے اتر آئے، ٹہلنا شروع کیا. تھوڑی دیر کے بعد علی پھر گئے اور سر و تن میں جدائی کر ڈالی. اب اس ضربت کو کہا ثقلین کی عبادت سے افضل. اب لوگوں نے کہا بھائی وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا در حقیقت یہاں پہ جو غلط فہمی کہاں ہوتی ہے، لوگوں نے کہا یہاں پر علی اس بات کو واضح کرنا چاہتے تھے کہ چونکہ میں اس کے سینے پر بیٹھ کے اس کے سر و تن میں جدائی کرنا چاہتا تھا، تو جب میں سینے پر بیٹھا تھا تو اس نے کی بے ادبی کی تو مجھے غصہ آیا، تو اب میری عبادت میں میرا غصہ شامل ہوا. غصے کا مطلب یہ ہے کہ میری مرضی شامل ہوئی. تو جو کام اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہو اس میں اگر میری مرضی آ جائے تو میں کیوں کروں؟ لہذا علی اتر آئے یہ کہہ کے کہ جب غصہ ختم ہوگا تو اس کے بعد میں کام ہوگا، تاکہ کام خالص اللہ کا ہو، علی کی مرضی نہ ہو. دیکھیں آپ داد دے رہے ہیں اللہ آپ کی سماعت کو سلامت رکھے، لیکن یہ غلط فہمی ہے. لوگوں نے علی کو سمجھا ہی نہیں. اگر اسلام سمجھنا ہوتا اور لوگ علی کو سمجھتے تو اسلام سمجھ میں آ جاتا. لوگوں نے کہا کہ یہ علی کا غصہ علی کی مرضی کو شامل کرنے کا سبب بن جاتا، لہذا علی اتر آئے تاکہ اپنے غصے کو شامل نہ کریں، اپنی مرضی کو شامل نہ کریں، لہذا اتر آئے. اب میں کہہ رہا ہوں، میں نے کہا بھائی آپ سمجھے ہی نہیں، آپ غلط فہمی میں شامل ہو گئے، آپ تو مرحلے کو سمجھے ہی نہیں. کہنا کیوں؟ میں نے کہا بھائی اس منزل کو سمجھو. سن 5 ہجری میں ہے خندق، سن 5 ہجری میں ہے خندق، سن 5 ہجری میں ہے خندق، اور ہجری شروع ہوئی ہے ہجرت سے. اور ہجرت کے سب سے اہم مرحلہ یہ ہے کہ ہجرت کی شب بستر نبوت پر لیٹ کے علی اپنی تمام تر کیفیتیں ختم کر چکے ہیں. علی اپنا نفس بیچ چکے ہیں، اللہ کی مرضی لے چکے ہیں. اب مرضی علی کے پاس اللہ کی ہے، علی کا نفس اللہ کے پاس ہے. تو جب علی کے پاس علی کا نفس ہے ہی نہیں، اب اگر علی کو کسی بات پہ غصہ آئے تو نفس تو اس کا ہو گیا. اب اگر غصہ آئے گا تو علی کا نفس رہا کہاں؟ بہت جو اس کا مطلب یہاں پر علی کی بات کچھ اور ہے، مسئلہ کچھ اور ہے. لوگ سمجھ نہیں پائے. حقیقتاً اسلام سمجھ میں جب آئے گا، جب اس منزل کے اوپر کوئی آنے کے بعد سمجھنے کی کوشش کرے علی کے یہاں تو مسئلہ ہے ہی نہیں. شب ہجرت جو اپنا نفس بیچ چکا ہو، اب جب بھی اس کو غصہ آئے گا تو اس کا غصہ اس کا ہے ہی نہیں، غصہ بھی اللہ کا ہے. وہ کسی سے راضی ہوگا تو وہ راضی نہیں ہوا، اللہ راضی ہوا. علی نے اتر کے اس بات کی طرف دعوت دی، دیکھو میں تو اگر اب بھی سر کاٹ لوں گا تب
خلوص پہ انگلی نہیں اٹھ سکتی، لیکن میں اتر کے بتانا چاہتا ہوں غصہ مجھے تو نہیں ہے لیکن اسے تو ہے، اسے تو ہے، اور اس منزل کے اوپر میں بتانا چاہتا ہوں دیکھو دشمن کو بھی اس طرح سے موقع دو، اگر وہ اسلام سمجھنے کی کوشش کرے، اسلام کے بغلے میں آنا چاہے تو اس کو موقع دو۔ جب علی جیسا فاتح انسان، یہی وجہ ہے کہ جس وقت علی قتل کر کے آئے تو اسلام کا عملی نمونہ پیش کیا، کیا نمونہ؟ نہ سیرا لی، نہ تلوار لی، نہ اس کی ڈھال لی، وہ یوں ہی لے کے چلے آئے۔ اب جو عمر کی بہن آئی ہے، لاش پہ آگے دیکھا ہے تو دیکھنے کے بعد کہتی ہے اے عمر، اگر تیرا قاتل کوئی عام انسان ہوگا تو میں تجھ کے اوپر روتی، لیکن میں کیا کروں، دنیا کے کریم انسان نے تجھے مارا ہے۔ صلوات پڑھو۔ یہ کریم انسان، اور یہ بتانے کے لیے کہ حیثیت کچھ اور ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اپنی پوری زندگی کو کسی کے سپرد کر دینا، اپنی خواہشات الگ کر دینا۔ کہ جناب کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی، تب آئیے میں سمجھاؤں۔ اسلام کے عنوان کو آپ دیکھیں تو سمجھ میں آئیں گے، اس منزلوں کو محسوس کریں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ بہت توجہ کیجیے گا۔ قرآن مجید مختلف انبیاء کا ذکر کرتا، شیخ الانبیاء، شجرۃ الانبیاء، خلیل خدا، حضرت ابراہیم کا ذکر، حضرت اسماعیل کا ذکر۔ جملہ دیکھیے گا، فلما اسلما وتلہ للجبین وَأَنَّادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ فَلَمَّا أَسْلَمَا، جب وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ حقیقت اسلام کو سمجھنے کے لیے اہم ترین آیہ کریمہ ہے، کاش میں مفہوم پہنچا سکوں۔ جب وہ دونوں مسلمان ہو گئے، کون؟ ابراہیم بھی مسلمان، اسماعیل بھی مسلمان۔ کون ہے یہ؟ ایک خلیل اللہ ہے، ایک ذبیح اللہ ہے، دونوں نبی، دونوں رسول۔ ابراہیم شیخ الانبیاء، شجرۃ الانبیاء، امام اول، دونوں معمار کعبہ۔ غور کیجیے گا کتنے صفات بیان کروں۔ صاحب شریعت ہے ابراہیم، اولو العزم ہے ابراہیم، بڑے رسولوں میں ہے ابراہیم۔ وہ ابراہیم اللہ کرے جب مسلمان ہو گئے، کیسے ہوا؟ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، قربانی کے لیے انہوں نے اپنی پیشانی کو خم کر دیا۔ اسماعیل لیٹ گئے، ابراہیم تیار ہو گئے۔ بہت توجہ۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا، اب فرق دیکھیے گا تھوڑا سا۔ جس وقت یہ واقعہ ہوا ابراہیم کی عمر کتنی تھی؟ تقریباً 90 سال، 90 ایئر۔ اسماعیل کی عمر کتنی تھی؟ صرف 13 سال۔ 13 سال کا بچہ کیا دنیاوی اعتبار سے بالغ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ کیا دینی اعتبار سے بالغ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ یعنی نہ دینی اعتبار سے بالغ ہے نہ دنیاوی اعتبار سے بالغ ہے۔ یعنی گویا ایک طرف بچہ ہے، ایک طرف 90 سال کا بوڑھا ہے، لیکن جب دونوں کے اسلام کو بیان کیا تو لفظ ایک رکھا، فلما اسلما، جب دونوں مسلمان ہو گئے۔ قرآن ہے اگر اس منزل پہ یہ کہتا جب اس ابراہیم مسلمان ہو گئے اور اسماعیل مسلمان ہو گئے، فلما اسلم ابراہیم وبعدہ اسلم اسماعیل،
جب پہلے ابراہیم مسلمان ہوئے بعد میں ابراہیم کے ساتھ اسماعیل مسلمان ہوئے، کیا کچھ کمی ہوتی؟ بس فرق یہ ہوتا کہ دونوں کے لیے لفظ الگ الگ آتا، لیکن نہیں۔ لطف کی بات یہ قرآن نے جو لفظ 90 سال کے بوڑھے کے لیے رکھا وہی لفظ ایک بچے کے لیے بھی رکھا۔ قرآن نے مزاج دیا کہ اسلام کے نام پہ بوڑھے اور بچے کے اسلام میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ قرآن نے کہا فلما اسلم، ایک لفظ، لیکن جب ہم حقیقت اسلام سمجھنے کے لیے قرآن تک پہنچتے ہیں تو اس منزل پہ آتے آتے ہمارے سامنے جو بات آتی ہے تو حضور سرور کائنات کے اوپر ایمان لانے والے لوگوں کی جب فہرست بنتی ہے۔ میں نے ایک سال مجلس میں آپ کی خدمت میں بہت تفصیل سے عرض کیا تھا مسلمانوں کی خیانتیں بیان کرتے ہوئے کہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو اسلام لے کے آئے تو ان کی فہرست ہے، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر ایمان لائے، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ طاہرہ مسلمان ہوئی، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے۔ 3 کیٹیگری بنائی، بچوں کی الگ، مردوں کی الگ، عورتوں کی الگ، یعنی مسلمانوں کی نظروں میں اسلام کا معیار بچوں کا اور ہوتا ہے، بوڑھے کا اور ہوتا ہے، عورتوں کا اور ہوتا ہے۔ قرآن کہہ رہا فلما اسلما، جب وہ دونوں مسلمان ہو گئے، اب یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ اسلام کے ملا کی بات مانی جائے یا قرآن کے اللہ کی بات مانی جائے۔ قرآن کہہ رہا اسلام میں کوئی فرق نہیں، جس منزل اسلام پہ بچہ اسی منزل اسلام کے اوپر بوڑھا 90 سال کے ابراہیم۔ اور پھر لطف دیکھیے گا، قرآن بہت سوچ سمجھ کے لفظ رکھتا ہے، وہاں لفظ رکھنے میں بہت چوس کیا جاتا ہے۔ اللہ ہے نا وہ، لہذا اس نے کہا فلما اسلم وتلہ للجبین، جب انہوں نے قربانی کے لیے آمادگی ظاہر کر دی، اپنی پیشانی کو جھکا لیا۔ اس کا مطلب قرآن کسے مسلمان کہتا ہے؟ حقیقت اسلام قرآن کی نظروں میں کیا ہے؟ قرآن کہتا جو بھی اپنے آپ کو قربانی کے لیے آمادہ کر لے وہ مسلمان۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ پھر میں کہوں جو بھی منزل قربانی پر سر کو جھکا دے وہ مسلمان۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، سورہ صافات اٹھا کے دیکھیے، وتلہ للجبین، وتلہ للجبین، جو اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دے، قربانی کے لیے ڈالے۔ ابراہیم نے قربانی کے لیے بیٹے کو لٹایا، لہذا وہ مسلمان۔ اسماعیل بیٹے، لہذا وہ مسلمان۔ جو بھی منزل قربانی پر لے جائے، بہت توجہ، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اسماعیل ذبح ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں ہوئے؟ آپ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے تنبا بھیج دیا، لیکن اپنا کام تو انہوں نے کر دیا تھا نا، انہوں نے لٹا تو دیا تھا۔ اس کا مطلب حقیقت اسلام یہ ہے کہ جو بھی قربانی کے لیے اپنے بچے کو منزل قربانی پر لٹا دے وہ مسلمان۔ عجیب کیفیت ہے، ابراہیم ایک مرتبہ اپنے اسماعیل کو قربانی کے لیے لٹائے تو مسلمان ہے، وہ ابو طالب اگر ایک مرتبہ اسماعیل کو ابراہیم لٹائے تو قرآن کہہ رہا ہے مسلمان، اور وہ ابو طالب جو 11 برس تک لگاتار کبھی طالب کو، کبھی عقیل کو، کبھی جعفر کو، کبھی علی کو محمد کے بستر سے اٹھا کے ان کو لٹانے وہ کافر ہے۔ ایسا اسلام ہے۔ قرآن کو مزاج الگ بتا رہا ہے۔ اسلام تمہاری مرضی کا نام نہیں ہے، اسلام اللہ کے حوالے پوری زندگی کر دینے کا نام اسلام ہے۔ پوری زندگی بس سپرد کر دو اللہ کے لیے، کیسی کہ اپنی مرضی نہ رہے۔ کبھی کبھی یہ پہچاننے میں بڑا وقت لگتا ہے،
اور کبھی 1 سیکنڈ میں یہاں سے یہاں. رات کی تاریکی تھی. ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ ایک خیمے میں موجود تھا. بیٹا بہت گہری نظروں سے باپ کو دیکھ رہا ہے. باپ کبھی وہاں کبھی یہاں, کبھی ہاتھ جوڑ کے بیٹا کہتا ہے کیا ڈر گئے, کیا ڈر گئے, بہت تھوڑے سے. اگر کوئی مجھ سے پوچھتا پورے عرب میں سب سے زیادہ بہادر کون, میں آپ کا نام لیتا. ڈر گئے. میں نے کہا بیٹے ڈرنا کیسا, تو سمجھ رہا ہے میں خیمے میں ٹہل رہا ہوں, حالانکہ میں جنت اور جہنم کے درمیان ٹہل رہا ہوں. بابا بات سمجھ میں نہیں آئی. بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے خیمے سے نکلے. کچھ دور چلے, صحرا میں آئے. آنے کے بعد ایک مرتبہ کا بیٹا ذرا غور سامنے کو دیکھ, خیمے دکھائی دے رہے. ہاں بابا خیمے ہیں, کچھ سن تو صحیح. غور سنا, بچوں کی آواز, التش التش التش. اسلام کیا ہے, سنیے اسلام کیا ہے, اسلام کسے کہتے ہیں, اسلام کی حیثیت کیا ہے. بیٹا سن, ہاں بابا التش کی آوازیں آ رہی ہیں. بیٹا کیا یہ وہی قوم اور قبیلہ نہیں, کہ یہ وہی حسین نہیں. جب ہم کل 1000 اس کے سامنے گئے تھے تو اس نے ہماری سواریوں تک کو پانی پلایا. یہ ہمارے نبی کے بیٹے نہیں, یہ فاطمہ کے دل پر نہیں, کیا علی کے ڈاٹنے نہیں. چھوڑ ان چیزوں کو, یہ بتائے کہ کوئی خطا ہے. محرم گزر گئی, 3 محرم گزر گئی, کل 4 محرم ہے. سال بھر آپ آمادہ ہوتے ہیں, کیسے خوف کے سائے میں آپ لوگ آ رہے ہیں مجلس گھر میں. ظاہر خوف کسی حکومت کا نہیں ہے, خوف کسی اس کا نہیں ہے, خوف بیماری کا ہے, خوف دولت بیماری کا ہے, خوف وبا کا ہے. ظاہر کہ معصومین نے چیزوں کو بتایا, اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا. آپ کتنی کوئی بچوں کو گھر چھوڑ کے آ رہے ہیں, بزرگوں کو گھر چھوڑ کے آ رہے ہیں. بہت سارے بزرگ ایسے ہیں جو بلک رہے ہیں, آنا چاہتے ہیں, مگر آنا چاہتے تھے, میں ان کو پھر روک دیا. میں نے نہیں آنا دیا. کیوں؟ مطلب رکیے, آج پھر رکیے. کیوں؟ کیفیت ظاہر ہے کہ یہ کیفیت ملاحظہ فرمایا اس ساتھ میں. اس کو سمجھیں, اس کو محسوس کریں. یہ موقع ہے اسلام کو سمجھنے کا. ایک لمحے کے لیے یہاں سے یہاں سمجھیے گا, ملاحظہ کیجیے گا. کیا ان کوئی خطا ہے؟ کہ نہیں بابا کوئی خطا نہیں. تو پھر ان کا پانی کیوں بند ہے؟ بیٹا ان کا پانی کیوں بند ہے؟ ان کی کوئی خطا نہیں, تو ان کو گھیرا ہو کیوں؟ بابا گھیر کے تو آپ ہی لائے تھے. ہاں بیٹا اس لیے جنت اور جہنم کے درمیان گھیر. آؤ بیٹا, باقی صاحب رات بھر ٹہلتے رہے. صبح کا ایک مرتبہ سفیدی صبح نمودار ہونے لگی تو ایک آواز گونجی, اور آواز بھی کس کی آواز؟ رسول کی آواز. اللہ اکبر. مستقل اذان دینے والا مؤذن حسین نے روک دیا. اذان کس سے کہلوائی؟ شہزادے علی اکبر سے. میں کہہ رہا ہوں علی اکبر, آپ سن رہے ہیں علی اکبر, لیکن رسول سے اذان کہلوائی. رفتار, گفتار, انداز, سب کچھ. آواز بھی رسول کی نہیں ہے, علی اکبر کی آواز بھی رسول والی. رسول نے اذان کہی. اب بتائیے, رسول اگر پکارے اور کوئی مسلمان ہو اور نہ آئے, اسلام کو بتایا دیکھو جدھر رسول ہے ادھر اسلام ہے. بچے سے یہ آواز گونجی, گھوڑے پر بیٹھے. بابا کہاں کا ارادہ ہے؟ بیٹا جنت جا رہا ہے. وہ بد نصیب ہے جو جنت کو چھوڑ کے جہنم کو قبول کر لے. فوراً جواب دیا, بابا جہنم میں تجھے ساتھ رکھا. جنت جا رہے ہیں اکیلے, بیٹا جنت و جہنم اختیار کی پہلا. چلنا چاہو چلو, نہ چلنا چاہو میں مجبور نہیں کروں گا. بیٹا بھی ساتھ ہوا, بھائی بھی ساتھ ہوا, غلام بھی ساتھ ہوا. چھوٹا سا لشکر چلنے لگے, ہاتھ بندھوا دیے. مجرم جا رہا ہے نا, مجرم بن کے جاؤ. سر پہ ابا ڈال دی, مجھے آنکھ نہیں ملا سکتا. بیٹا چل رہا ہوں, جب میری منزل سامنے ہے مجھے بتا دینا.
چلتے چلتے مطلب نے کہا اللہ اکبر. بیٹے کی منزل آ گئی؟ نہیں منزل نہیں آئی، لیکن انصار حسین استقبال کو آ گئے. اس سے ملنا شروع ہوا، عزتیں ملنے لگی ہیں. دیکھیے گا اسلام کی عزتیں کہاں تک ہوتی ہیں. الحمدللہ کچھ دور پڑھے تھے اللہ اکبر، بیٹا منزل آ گئی؟ نہیں، ہم شکل پیغمبر علی اکبر استقبال کو آ گئے. الحمدللہ اللہ اکبر. منزل آ گئی؟ نہیں بابا، ہمارے بنی ہاشم ابو الفضل عباس استقبال کو آ گئے. الحمدللہ اللہ اکبر. کیا تو بیٹا منزل؟ نہیں تو خود حسین استقبال کو آ گئے. روایت کہتی ایک مرتبہ کا بابا منزل سامنے ہے، سر کو قدموں پہ رکھا. تب ایک جملہ کا مولا کہ میری خطا معاف ہو سکتی ہے، ایک جملہ کا ہو تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا ہے، تو دنیا میں بھی آزاد ہے تو آخرت میں بھی آزاد ہے. یہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے حر نے ہاتھ جوڑ لیے، مولا بس مرنے کی اجازت دیجیے، مولا بس مرنے کی اجازت دیجیے، مولا بس. کہ نہیں حر، ابھی تم آئے ہو، ابھی کچھ دیر کے لیے ٹھہرو تو صحیح، میں ہفتے مہمانی تو ادا کر دوں. بس روایت کہ نہیں مولا. حسین چیخ مار کے روئے، ہاتھوں کو جوڑ لیا، مولا کوئی خطا ہوئی؟ خطا نہیں ہوئی، حسین اپنی مجبوری پر رو رہا ہے. ارے کل تو دشمن بن کے آیا تھا، ارے لشکر کو پانی پلایا تھا، اب دوست بن کے آیا ہے. ارے تو دور کا لال کتنا مجبور ہو گیا، ارے اپنے مہمان کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلا سکتا. ایک مرتبہ کہا اور ایک لمحے کے لیے صحیح ذرا اٹھ کے اس خیمے کے سائے میں بیٹھ جا تاکہ میں ہم کو مہمانی ادا کر سکوں. اے فاطمہ